بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا ماہ مقدس 10ویں رمضان المبارک ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال مبارک ہوا، اور یہ آپ کا یوم وصال ہے۔ آج ہی کے دن آپ کا وصال ہو، یعنی 10ویں رمضان المبارک۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تعلق قریش کے ایک عزت دار گھرانے کے ساتھ تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ، اور اسی طرح آپ کا انتہائی خاندان قریش کا معزز قبیلہ اور خاندان گنا جاتا تھا۔ آپ ایک بزنس ویمن خاتون تھی۔ جی ہاں، بزنس ویمن، یعنی ٹریڈ کرتی تھی، کاروبار کرتی تھی۔ اور جب آپ بیوہ ہوئیں تو بے شمار آپ کو لوگوں نے یعنی نئی شادی کے لیے پروپوز کیا، جیسے کہ امیر لوگ، اچھا خاندان، انسان کا اچھا اور کردار ہو تو لوگ ضرور رشتے لاتے ہیں۔ اور آپ کا اس زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کا جو لقب تھا وہ طاہرہ تھا، یعنی پیور خاتون، طاہرہ، پاکیزہ خاتون۔ تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم، ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو اپنا گڈس، اپنی چیزیں، اپنی بزنس کی چیزیں دے کر دوسرے شہر یا ملک بھیجا۔ اور جب آپ نے وہ ڈیلنگ کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اپنی اکنامکس کی سکلز آپ نے مشورے دیے، اور اپنی انتہائی ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کاروباری جو کام تھا، جو امور سر انجام دیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی آپ کی دیانت، آپ کی کردار، آپ کے اخلاق اور امانت کی وجہ سے حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت زیادہ متاثر ہوئیں۔ آپ کی عمر مبارک 40 سال اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ تو آپ نے خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجا۔ ہمارے معاشرے میں دو چیزیں، ایک تو عورتوں کو حقوق بہت ساری جگہوں پر نہیں ہیں جو ہونے چاہیے، اور یاد رکھیے کہ عالم اسلام کی سب سے پہلی بزنس وومن ہی آپ ہی ہیں۔ اور دوسرا، آپ نے خود نکاح کا پیغام بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اپنے بزرگوں بڑوں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد اس پیغام کو قبول فرمایا۔ اور یہ یاد رہے کہ آپ کے درمیان اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی عمر کے درمیان 15 سال کا فرق تھا۔ آج ہم بچے اور بچیوں کے رشتے جب ہم دیکھتے ہیں، اپنے بچے بچیوں کے یا خود، عمر بڑی کاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھیے کہ 15 سال کا فرق ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صرف ایک صاحبزادے ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ باقی ساری اولاد آپ کے بطن عطر سے ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ساری نسل مبارک، پاکیزہ نسل مبارک، آل رسول سادات جن کو ہم کہتے ہیں، جن کی محبت جان ایمان ہے، وہ ساری کی ساری حضرت مائی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے ہوئی۔ حضرت مائی فاطمہ الزہرا آپ کی صاحبزادی ہیں۔ حضرت امام حسن حسین آپ کی نواسے ہیں۔ تو یہ یعنی یہ عمروں کا جو گیپ ہوتا ہے وہ کچھ کاؤنٹ نہیں کرتا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے کردار، اخلاق اور ایمانداری کو دیکھ کر آپ نے رشتہ بھیجا۔ ہمارے لیے سبق ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو نام و نسب یا مال و دولت یا ظاہری حسن یا ایمانداری اور اخلاق اور کردار، ہمیں اخلاق، کردار اور ایمانداری، ایجوکیشن، دینداری دیکھنی چاہیے بچے اور بچیوں کے رشتہ دیکھتے ہوئے۔ آپ پہلی خاتون ہیں اور پہلے انسان ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی پکار پر، پیغام پر لبیک کہا اور اسلام قبول کیا۔ یوں عورتوں میں پہلی عورت جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور انسانوں میں پہلے انسان، جی ہاں، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کا جب نکاح ہوا، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا خطبہ نکاح پڑھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو اولین دنوں میں جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو بہت زیادہ لوگوں نے تانے دیے، تکلیفیں دیں، اور جسمانی طور پر بھی آپ کو ہرٹ، زخمی کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ بہت پریشان ہوتے۔ آپ کئی دن غار ہرا میں چلہ کشی فرماتے،
تو آپ کو کھانا شانا اور آپ کی تیمہ داری کے لیے پوچھنے کے لیے آپ تشریف لے جاتی، اور جب آپ باہر سے پریشان تشریف لاتے اور پریشانی کا اظہار فرماتے، اور اپنے جس طرح ایک میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، بہترین دو دوستوں کا رشتہ ہوتا ہے، تو اپنی پریشانیوں کا اور اپنی پورے مشن کا لوگوں کے آگے ریئیکشن کا اظہار فرماتے، تو حضرت مائی خدیجہ الکبریٰ ایک منجی ہوئی، ایک سکلڈ تجربہ کار اور بہت سلجھی ہوئی خاتون، اور ایک بیوی محترمہ، زوجہ محترمہ، اور ایک انسان بطور انسان نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ڈھارس باندھتی، اور آپ عرض کرتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ انتہائی ایماندار ہیں، اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، آپ کا تبلیغ اچھی ہے، آپ اللہ پاک کے پیارے رسول ہیں، آپ ایک اللہ کی تعریف اور ایک اللہ کے ماننے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، آپ صبر کریں اور آپ کا پیغام بڑا اعلیٰ ہے۔ اس طرح کے جملوں سے وہ جو تکلیف ہوتی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بہت کم ہو جاتی، پریشانی کم ہو جاتی، اور آپ یوں مددگار نبوت بنی، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سب سے پہلی مددگار، جو اس مشکل کٹھن مرحلے میں جب لوگ آپ کے قتل کے در پہ ہیں اور آپ پر اوجڑیاں پھینکی جاتی ہیں اور آپ پر آوازیں کسے جاتے ہیں، آپ کو پتھر پھینک کر استغفر اللہ معاذ اللہ لو لوہان کیا جاتا ہے، اس ماحول میں آپ مددگار نبوت ٹھہری، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مدد فرماتی، تسلی دیتی، اور آپ نے اپنی ساری دولت سرکار کے قدموں میں لا کر رکھ دی، اور آپ یوں سب سے پہلی وہ خاتون ہیں جن کی اخلاقی، معاشی، ہر لحاظ سے کی مدد کی وجہ سے اسلام کا درخت تنا اور درخت بھرا۔ یوں آپ اسلام کی محسن ہیں، عالم اسلام کی محسن ہیں، اور جہاں پوری دنیا میں قیامت تک تمام مسلمانوں کی ماں اور محسن بنی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کی تعریف فرماتے ہیں، آپ کے وصال مبارک تک آپ نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا، آپ کے وصال مبارک کے بعد آپ نے باقی عقد کیا اور نکاح فرمایا، اور آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم حضرت مائی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بہت ہی انس اور بہت ہی محبت رکھتے، حتیٰ کہ وصال مبارک کے بعد آپ سانس کی آخری سانسوں تک، زندگی کے آخری ایام تک حضرت مائی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد فرماتے اور بڑی محبت فرماتے، اور آپ کے وصال کے بعد آپ چن چن کر جب بھی آپ گوشت ہوتا یا کوئی تحفہ ہوتا تو آپ ان کی سہیلیوں کو، حضرت مائی خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر گوشت دیتے، ان کی سہیلیوں کو خوش کرتے اور تحفے پیش کرتے، اور بارہا حضرت مائی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ بہت زیادہ محبت کا اظہار فرماتے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں بہترین عورتیں حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام دنیا کی سب سے بہترین عورت تھی، اور آپ فرماتے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا کی سب سے بہترین عورتوں میں سے ہے، اور آپ کو زندگی میں ہی آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ چنانچہ بعثت کے 10ویں سال آپ کا وصال ہوا ہے، حضرت بھائی خدیجہ الکبریٰ 10 رمضان مبارک کو آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی، اس فانی دنیا سے آپ نے کوچ فرمایا، گویا آپ کی اس وقت عمر مبارک 65 سال تھی، اور نسبتوں کی بات ہو تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آپ زوجہ محترمہ ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، حسنین کی نانی ہیں، حضرت مائی فاطمہ الزہرا کی آپ والدہ ہیں، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ مدر اللہ ہیں، ساس محترمہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کی نسبت بھی بڑی اعلیٰ ہے، آپ کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، اور آپ کی خدمات اور آپ کی سروسز فار اسلام جو ہیں وہ قیامت تک وہ بڑی اعلیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت مائی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو پڑھنے اور آپ کی تعلیمات کو، کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی نفوس قدسیہ سے ہمیں عقیدت، مودت اور محبت عطا فرمائے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام پر صحیح معنوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر۔